ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دربے خداوند متعال سے دعا ہے کہ آج 15واں روزہ ہم سب سے قبول و منظور فرمائے. آپ سب کی نمازیں روزے خداوند متعال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی افطار کے سپانسر جناب سید فراز حیدر جارچوی اور جناب سید منظر کاظمی صاحب کی فیملی کے مرحومین کو خدا اس کا ثوابی سال فرمائے. خاص کر کے جناب سید الیاس حیدر ابن سید عباس حیدر کی روح کو خداوند متعال جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان دونوں خانوادوں کے مرحومین کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. مومن مومنات آج 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد عرض کرتے ہیں. خداوند متعال ہمارے امام کی ولادت کے صدقے میں آپ میں جو بیمار ہیں خدا شفا عطا فرمائے. بالخصوص ڈاکٹر رضا رضوی صاحب کو خدا شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. اسد شاہ صاحب کی والدہ کو خدا شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. اس کے علاوہ اس کمیونٹی میں اگر کوئی مریض ہے خدا سب کو شفا عطا فرمائے. امام حسن مجتبی کی زندگی پر مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے ہیں. اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو بھی شاید کم ہوتی ہے. بہت کم امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے. اور یہ وہ امام ہیں کہ جن پر مخالفین کی جانب سے اعتراضات بھی بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. اتنے اعتراضات مولا علی پر نہیں کیے جاتے, اتنے اعتراضات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں کیے جاتے جتنے اعتراضات امام حسن مجتبی کی حیات مقدس پر کیے جاتے ہیں. بہت سے گوشے امام کی زندگی کے ایسے ہیں کہ جن پر مخالفین انگلی اٹھاتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان گوشوں پر ہم گفتگو کریں, امام کی اس زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم
گفتگو کر کے لوگوں کی خدمت میں ہم رکھیں. امام کی ولادت باسعادت 3 ہجری کو ہوتی ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جو ہے وہ 50 ہجری میں ہے. گویا یہ 47 سال کی عمر مبارک امام کی ہے. 47 سال امام کی کل عمر مبارک ہے. اب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری اور 40 ہجری سے امام حسن مجتبی کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. ادھر 21 ماہ رمضان المبارک کو امام علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جاتے ہیں، ساتھ ہی امام حسن مجتبی کی امامت کا آغاز ہو جاتا ہے. اب ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام بندے نہیں بناتے، لوگ امام نہیں چنتے، امام الیکشن کے ذریعے نہیں بنایا جاتا، امام ووٹوں کے ذریعے نہیں بنایا جاتا، امام شو آف ہینڈز کے ذریعے نہیں بنایا جاتا. چونکہ امام کا کام کیا ہے، امام کی جاب کیا ہے، امام کی رسپانسبلٹی کیا ہے، بنیادی طور پر امام کی ذمہ داری وہی ہے جو قرآن حکیم کی ذمہ داری ہے. قرآن کیوں آیا؟ قرآن حکیم انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا، صراط مستقیم پر انہیں لانے کے لیے آیا، راہ راست کی ہدایت کرنے کے لیے آیا. اور امام کا بھی وہی کام ہے. دونوں قرآن ہے، کتابی شکل میں قرآن ہو یا قرآن ناطق ہو، یہ دونوں قرآن ہے. دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت کرنا، انہیں رشد و ہدایت فراہم کرنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں خدا کی جانب متوجہ کرانا اور خدا کے راستے پر ان کو لانا. یہ امام یا رسول کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ کہ راہ حق کی تعلیم دینا اور ہدایت کے لیے لوگوں کو بلانا. اور ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے میں امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. چونکہ جس طرح قرآن معصوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ اگر اس کتاب میں ہی آپ شک کے قائل ہو جائیں تو آپ تو کہیں گے کہ یہ کتاب جو خود شکوک سے بھری ہے میری ہدایت کیا کرے گی. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو بغیر شک کے نازل کیا، کہا کہ اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ 100% سچ ہے. کیونکہ ہدایت وہی کتاب کر سکتی ہے جو 100% سچی ہو، اور جس طرح کتاب وہی ہدایت کر سکتی ہے جو 100% سچی ہو، امام بھی وہی ہدایت کر سکتا ہے جو 100%. جو خود جھوٹا ہو وہ کسی کی ہدایت کیا کرے گا؟ جو خود بتوں کی پوجا کرتا رہا ہو. حضور کی خدمت میں جب وہ خاتون آئی تھی کہ یا رسول اللہ میرے بچے سے کہیں شوگر نہ کھایا کرے، چینی نہ کھایا کرے، میٹھا نہ کھایا کرے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس کو کل لے کر آنا. وہ دوسرے دن لے آئے. حضور نے اس بچے سے کہا بیٹا میٹھا زیادہ نہ کھایا کرو، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، میٹھا زیادہ نہ کھایا کرو. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ بات آپ کل بھی کر سکتے تھے. کہا کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، اگر یہ بات کل میں کرتا تو اس بات کا اثر اس طرح سے نہ ہوتا یا میں اس طرح سے بات کر نہ پاتا. یہ مفہوم کلام یہ ہے کہ کل چونکہ میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو خود کرتے، جو تم خود نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو. اسی لیے اکثر آج ہماری باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن دو مختلف چیزیں ہیں. ہر انسان بدقسمتی ہے، ہر انسان کم از کم 2 چہرے لے کر پھر رہا ہے. کئیوں کے تو ملٹیپل ہیں، کئی چہرے ہیں، لیکن 2 چہرے ہر ایک کا، دکھانے کا اور حقیقی چہرہ، یہ جائز نہیں ہے. منافقت، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں کہ ظاہر آپ کا کچھ اور ہو اور آپ کے باطن میں کچھ اور ہو. لہذا حضور نے کہا کہ اس کو کل لے کر آنا. حضور نے پھر اس کو، چونکہ جو کام آپ نے خود کیا ہو آپ دوسرے کو کیسے کہیں گے کہ آپ یہ نہ کیا کرو؟ جس نے خود بتوں کی پوجا کی ہو، جو خود بتوں کی پرستش کرتا رہا ہو، جو خود بتوں کو جھکتا رہا ہو، وہ کل کس منہ سے لوگوں سے کہے گا کہ بتوں کی پوجا نہ کیا کرو؟ لہذا ضروری اس لیے تھا کہ اللہ کسی ایسے کو نبی بنا کے بھیجتا، کسی ایسے کو رسول بنا کے بھیجتا، کسی ایسے کو امام بنا کر بھیجتا جنہوں نے زندگی میں کبھی بتوں کی پوجا نہ کی ہو، جنہوں نے زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی ہو. چونکہ بنیادی مقصدی ائمہ کا اور رسولوں کا یہ تھا کہ اللہ کی جانب بلانا ہے. لہذا حضرت آدم سے لے کر حضرت مہدی دورہ تک 1,24,000 نبی ہوں یا 12 امام ہوں، کسی نے بتوں کی پرستش
نہیں کی ہے، کسی نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ ان کی نسلوں میں، ان کے آباء و اجداد میں کسی نے بتوں کو سجدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد بت پرست تھے، ہمارے بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ اور بھی کتنی اسلام کی ایسی بڑی شخصیات کی جنہوں نے حضور کو پالا، معاذ اللہ ان کا اسلام ثابت نہیں تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کے خلاف ہے کہ اپنے نبی کو جس گھر میں بھیج رہا ہو ان کے آباء و اجداد میں بتوں کی پرستش کرنے والے ہوں، لہٰذا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو بات یہاں تک ہماری پہنچی کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، جس طرح قرآن حکیم بے شک ہے، جس طرح قرآن حکیم لا ریب ہے، اسی طرح امام کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن معصوم ہے اسی طرح امام کا معصوم ہونا، اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے تو اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی پر کہ وہ امام کی زندگی میں فلاں چیز ایسی تھی، اور مسلم امام کی شادیوں پر بات کی جاتی ہے کہ امام جو ہے معاذ اللہ وہ تو دنیا کی محبت ان کے دل میں تھی، حالانکہ استغفر اللہ، یہ سب مورخین کا تعصب ہے کہ جو تاریخ میں آپ کو ملتا ہے۔ چونکہ اہل بیت کے خلاف سب کچھ استعمال ہوا، اہل بیت کے خلاف دولت استعمال ہوئی، لوگوں نے اپنے خزانے کھول دیے تھے، دشمنان اہل بیت نے خزانے کھول دیے تھے، حدیثیں بنانے کے لیے، حدیثیں گھڑنے کے لیے پیسے دیے جاتے تھے، اہل بیت کے خلاف حدیث گھڑو یہ پیسے لو، اہل بیت کی توہین کرو یہ پیسے لو، اہل بیت کے خلاف کام کرو یہ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے اہل بیت کی مذمت کے لیے، اور اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے۔ لہذا مورخین نے بھی اس میں تعصب سے کام لیا، حکمرانوں نے بھی اس میں تعصب کا کام لیا، پیسہ لگا اہل بیت کے خلاف، حکومتیں پوری کی پوری اہل بیت کے خلاف، پورے کا پورا میڈیا اہل بیت، اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ یہ آج کی طرح تو نہ تو ٹیلی ویژن چینل تھے نہ آپ کا یہ سوشل میڈیا تھا، تو میڈیا کیا تھا؟ میڈیا یہی تھا کہ لوگوں سے کہا جاتا کہ حدیثیں بناؤ اور لوگوں میں پھر عام کر دو کہ ہم نے رسول اللہ سے معاذ اللہ یہ سنا اور یہ سنا اور وہ سنا، فلاں کی تعریف کرو، فلاں کی تعریف کرو، تاکہ اہل بیت کے مقام و مرتبے میں کمی آئے اور اہل بیت کے دشمنوں کو اجاگر کیا جائے۔ تو جہاں پر اہل بیت کے دشمنوں نے، وہ بنو امیہ سے ہوں، وہ بنو عباس سے ہوں، یا اس سے پہلے کے دشمنان اہل بیت ہو، سب نے یہ کوشش کی کہ اہل بیت کی کردار کشی کی جائے، گو کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کتنے واقعہ میں پڑھ چکا ہوں ساتویں امام کی شہادت کے سلسلے میں، کہ جب ساتویں امام کو ہارون نے قید کر رکھا تھا تو ایک فاحشہ عورت کو قید خانے میں بھیجا تھا، اور چاہتا یہ تھا کہ امام کو بدنام کریں گے، معاذ اللہ امام اس فاحشہ عورت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور یہ پھر لوگوں میں مشہور کر دے گا کہ یہ تمہارا امام ہے اور ان کے دیکھ لو کہ یہ امام کرتے کیا ہیں۔ تو وہ فاحشہ عورت اس تنگ قید خانے میں گئی جہاں پر امام موسیٰ کاظم کو قید رکھا گیا تھا، ادھر وہ عورت گئی وہاں پر تو امام سجدے میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ادھر امام کی شخصیت سے متاثر ہو کر گئی تھی خراب کرنے، گئی تھی امام گناہ کی دعوت دینے کے لیے امام کو، لیکن جا کر امام کا ایک روب ہے، امام کی ایک شخصیت ہے، امام کی ایک ذات ہے، امام کی نورانیت کا ایک اثر ہے، بجائے اس کے کہ اس کا اثر امام پہ ہوتا جو کبھی نہیں ہو سکنا تھا، امام کی نورانیت کا اثر اس عورت پر ہو گیا، اور امام کی قربت میں ایک لمحہ رہنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ فاحشہ عورت ایک نیک اور مومنہ عورت بن کر وہاں سے نکلتی۔ تو گویا دشمن نے یہ کوشش کی کہ ان کی کردار کشی کی جائے۔ کبھی امام حسن کی کردار کشی کی گئی کہ یہ تو معاذ اللہ شادیاں بہت کرتے تھے، اور کبھی کردار کشی کی گئی کہ معاذ اللہ یہ بہادر نہیں تھے، دلیر نہیں تھے، اپنے باپ کی طرح شجاع نہیں تھے، مولا علی نے تو جنگیں کی ہیں اور امام حسن نے صلح کر لی ہے۔ کبھی کوئی دلیل لے کر، کبھی کوئی دلیل لے کر اور امام کی کردار کشی کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ اگر حدیث دیکھی جائے تو پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، وہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ قیام انہوں نے کیا ہو باطل کے مقابلے میں، میدان جنگ میں ہو، یا صلح کر لیں، بیٹھ جائیں صلح کر لیں، یا کھڑے ہو جائیں قیام کریں جنگ کریں، دونوں حالتوں میں یہ امام ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ امام کا معصوم ہونا، امام کا بے عیب ہونا ضروری ہے، چونکہ امام ہدایت کے لیے آتا ہے اور وہ خود ہادی بن کر آتا ہے، اللہ سے ہدایت لے کر آتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ کردار کشی کرنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ امام حسن مجتبیٰ تو جنگیں نہیں کرتے تھے، حالانکہ دیکھیں جنگ جمل میں کون موجود تھا؟
امام حسن مجتبی جنگ جمل میں موجود ہیں، امام حسن مجتبی جنگ صفین میں موجود ہیں، امام حسن مجتبی فرنٹ لائنر ہیں. معاذ اللہ کو یہ نہ کہ امام حسن مجتبی معاذ اللہ جو ہے وہ دلیر نہیں تھے یا وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے یا انہوں نے صلح کیوں کر دی. کیونکہ آج کل تو میڈیا پر بھی یہ جو ماہ رمضان کے پروگرام ہو رہے ہیں ایک بہت بڑا یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ معاذ اللہ امام نے جس کے ساتھ صلح کی ہے گویا امام نے اس کو مان لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام کی صلح حاکم شام کے خلاف تھی جسے کہ امیر شام کہا جاتا ہے، حالانکہ امیر کائنات میں امیر المومنین علی حیدر کرار ہے اور کوئی امیر نہیں. ایک درود بھیجے گا محمد. تو ایک بہت بحث چھیڑی جا رہی ہے کہ امام تو ظاہر ہے نواسے پیغمبر ہیں، امام کے بارے میں کتنی احادیث ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں. اب امام پر تو یہ انگلی اٹھا نہیں سکتے آج کہ یہ لوگ، آج کے یہ مسلمان، لیکن اب چونکہ مخالفین کی محبت بھی ان کے دل میں ہے، ان سے بھی اظہار برات نہیں کر رہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ دونوں اچھے تھے. امام تو نواسے پیغمبر ہیں، فرزند علی و بطول ہیں، ان پر تو ہم ظاہر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن امام کا جو مخالف ہے اسے بھی برا بھلا نہ کہیں چونکہ امام نے اس سے صلح کی تھی. اگر وہ اچھا نہ ہوتا تو امام اس کے خلاف جنگ کرتے. یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اور سادہ لو مومنین کے اذہان کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ امام اگر صلح کر رہے ہیں، صلح آپ اپنے دشمن سے تو نہیں کرتے. جو اعتراض کیا جاتا ہے صلح تو دوستوں کے ساتھ کی جاتی ہے، دشمنوں کے ساتھ تو جنگ کی جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ امن اور صلح سے بندہ رہتا ہے. امام حسن کا معاذ اللہ صلح کرنا اس بات کی دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ امام نے تو انہیں مان لیا تھا، جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق بالکل درست نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا ہادی پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کے بعد ہدایت کی ذمہ داری امام حسن مجتبی کے پاس ہے. اور خود پیغمبر نے کہا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو علی کے مقابلے میں ہے وہ باطل پر ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ادھر بھی حق ہو اور جو حق سے لڑ رہا ہے وہ بھی حق ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کہیں کہ دونوں ٹھیک ہے. بھائی دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہوگا، ایک حق پر ہوگا اور ایک باطل پر ہوگا. جو حق پر ہوگا اس سے جو لڑ رہا ہے وہ جو کوئی ہو وہ باطل ہوگا. پیغمبر نے کہا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب جو مولا علی کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، شیعہ کتابوں میں بھی موجود، سنی کتابوں میں بھی موجود، کہ جو علی کے مقابلے میں آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ باطل پر ہے. اب کوئی آئے، جب آئے، جہاں آئے، آنے والا مرد ہو، آنے والی عورت ہو، جو مولا علی کے مقابلے میں آئے، حضور کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہو سکتا چونکہ حق علی کے ساتھ ہے. جس طرح حق مولا علی کے ساتھ ہے اسی طرح حق مولا حسن کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح حق امام حسین کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح حق امام زین العابدین کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح حق تمام ائمہ کے ساتھ ہے، اور اسی طرح حق امام مہدی دورہ عجل اللہ تعالی فرجہ. حق ادھر ہے، حق اہل بیت کے ساتھ ہے، حق خدا کے بنائے ہوئے پیغمبر کے جانشینوں کے حق کس طرف ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے مقابلے میں جو آئے وہ بھی حق پر ہو. تو ظاہر ہے جو ان کے مقابلے میں آئے گا، جہاں آئے گا وہ باطل پر ہوگا، چاہے صلح کی جائے ان کے ساتھ، ان کے مقابل جو ہو، یا جنگ کی جائے. یہ بات طے ہے، یہ بات یقینی ہے کہ وہ باطل ہے، حق نہیں ہو سکتا. اس بات پر تو سب کو یقین ہونا چاہیے کہ جو ان کے مقابلے میں آئے وہ حق کم از کم نہیں ہو سکتا چونکہ ان کے مقابلے میں آئے. جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے آپ کیا کہیں گے وہ کتاب سچی ہے؟ آپ اس کتاب کو دیوار پر دے ماریں گے. جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے، تو جس طرح قرآن صامت کے مقابلے میں آنے والی کتابوں کو آپ دیوار پر دے ماریں گے، اسی طرح قرآن ناطق کے مقابلے پر آنے والوں کی کیا آپ تعظیم کریں گے؟ کیا ان کی تکریم کریں گے؟ کیا ان کا آپ احترام کریں گے؟ بے احترامی ہم نہیں کرتے، گالیاں ہم نہیں دیتے، ہمارا مذہب گالیوں کا مذہب نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ اہل بیت کو چھوڑ کر ان کا احترام کریں، یہ ممکن نہیں ہے. اب آئیے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرتے ہیں کہ امام حسن پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام نے معاذ اللہ صلح کر لی تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ امام معاذ اللہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، صلح جو تھے، امن پسند تھے.
جو شہزادہ امن کہا جاتا ہے، کہ امام حسن کی طبیعت میں پیس تھا، طبیعت میں امن تھا، طبیعت میں جنگ کا نہ کرنا تھا. اور معاذ اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو جنگ کرنا چاہتے تھے، ان کی طبیعت میں معاذ اللہ امن نہیں تھا، وہ تو جنگجو تھے، وہ لڑنا چاہتے تھے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تو یہ کہ امام حسن معاذ اللہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ یہ کہ امام حسین کی طبیعت میں امن نہیں تھا. امام حکم خدا کا پابند ہوتا ہے. امام کی اپنی ذات اپنی مرضی نہیں ہوتی، چونکہ وہ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آتا ہے. جس دین کو نبی نے پہنچایا اس دین کو بچانا امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن کا مزاج کچھ اور تھا. امامت چاہے علی ابن ابی طالب کے زمانے کی ہو یا 12ویں امام کی امامت کا زمانہ ہو، ہر زمانے کی امامت کا مزاج ایک ہوتا ہے. ہر امام کا مزاج الگ نہیں ہوتا. امام کا علم ہو، حلم ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، تمام ائمہ کا مزاج ایک ہوتا ہے، مزاج امامت ایک ہوتا ہے. اسی لیے تو حضور نے کہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارے خاندان کا چاہے وہ علی نام ہو، حسن ہو، حسین ہو، زین العابدین ہو، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. ہمارا کردار ایک ہے، ہماری گفتار ایک ہے، ہمارا قول ایک ہے، ہمارا فعل ایک ہے. لہٰذا پہلی بات تو ہم اس کو رد کرتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں کہ امام حسن جنگ معاذ اللہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور امام حسین جنگ کرنا چاہتے تھے اور امن نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ نہیں. امام حسن کے زمانے میں جو حالات تھے، معروضی حالات جو تھے، وہاں پر صلح کرنا ضروری تھا، تبھی امام نے صلح کی تھی. اور کربلا میں صلح نہیں بلکہ جنگ کرنی ضروری تھی، اسی لیے امام نے جنگ کی تھی. چونکہ معروضی حالات کو دیکھا جاتا ہے، حالات کیسے ہیں. اب معاذ اللہ صلح کرنا اگر بزدلی کی علامت ہے، صلح کرنا اگر کمزوری کی علامت ہے، تو آپ کیا رسول اللہ پر یہ الزام لگائیں گے کہ معاذ اللہ رسول خدا بزدل تھے؟ کون سا مسلمان ہے کہ جس میں اتنی جرت ہو کہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ بزدل تھے؟ اگر پھر بزدل نہیں تھے تو رسول اللہ نے 6 ہجری میں کفار اور مشرکین کے ساتھ کیوں صلح کی، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے؟ 6 ہجری میں جب حضور جا رہے تھے مکہ عمرہ کرنے کے لیے ذی-قعد کے مہینے میں، اور رات کو حضور کو خواب آیا اور صبح حضور اٹھ کر چل پڑے مدینہ کی جانب، اور اس مکہ کی جانب، مدینہ سے مکہ کی جانب چاہتے تھے کہ عمرہ کریں. جب اصحاب کرام کو پتا چلا تو 1500 صحابہ 1500 صحابہ حضور کے ساتھ ہو لیے کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں، ظاہر ہے ذی-قعد کے بعد ذی الحج آنے والا تھا، حج کا موسم تھا، عمرہ کریں گے پھر حج کریں گے. 1500 صحابہ کو لے کر رسول اللہ جب چل پڑے، مکہ کے قریب پہنچ گئے. 15 یا 20 مائل کا ڈسٹنس تھا، مکہ کے قریب پہنچے، اور وہاں پر کفار و مشرکین کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ تو 1500 اپنے اصحاب کرام کو لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے وہاں سے اپنا بندہ بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے. اب یہاں پر 2 صورتحال تھی. 15 یا 20 میل مکہ سے دور ہے، اور وہاں سے کفار اور مشرکین مکہ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے. رسول اللہ کے ساتھ 1500 صحابی ہے، 1500 سپاہی ہے. اب چاہیے تو یہ تھا یہ رسول اللہ کہتے اچھا نہیں آنے دیتے، دیکھتے کیسے نہیں آنے دیتے. سب کے پاس تلواریں تھیں، سب کے پاس ہتھیار تھے. چاہتے رسول اللہ تو کہتے ہم حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. اور ان 1500 صحابہ کو لے کر جو کہ بالکل مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے، مدینہ سے مکہ جب سفر کر رہے ہیں اور 15 یا 20 میل کے فاصلے پر پہنچ چکے ہیں، چاہیے تو یہ تھا عام مسلمان کی اگر بات کریں جو آج کا مسلمان سوچتا ہے، وہ تلواریں لے کر حملہ کر دیتے. لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. صحابہ میں سے اکثریت ان کی تھی جو کہتے تھے یا رسول اللہ آؤ جنگ کریں. رسول اللہ نے کہا نہیں، جنگ نہیں کروں گا میں. کیوں؟ چونکہ رسول اللہ اپنی مرضی کے تابع نہیں ہے، وہ تو حکم خدا کے تابع ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ جنگ کی جائے. بڑے بڑے آج کی تاریخوں میں جنہیں بڑا بہادر اور جری لکھا گیا ہے، جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تلوار سے اسلام پھیلا اور وہاں اسلام گیا اور وہاں اسلام گیا، وہ آئے رسول اللہ کے سامنے اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، ہم تو لڑنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں جانے نہیں دیتے مکہ، ہم جائیں گے. رسول اللہ نے کہا نہیں، صلح کرنی ہے، میں جنگ نہیں چاہتا، حکم خدا یہ نہیں ہے.
میں لڑنا نہیں چاہتا، حکم خدا یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ صلح کروں، ان کی بات کو مانوں، حکم خدا یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی بات کو مانا جائے۔ تو یہ جو بڑے جری جنہوں نے اسلام پھیلایا بقول مسلمانوں کے، یہ آئے اور انہوں نے کہا، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ مجھے اس دن شکک تو اتنا زیادہ شک ہوا ان کی نبوت میں کہ اتنا زیادہ شک مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی شک ہوتا رہتا تھا، اتنا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسالت میں شک کرتے تھے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو رسول مانا نہیں تھا انہوں نے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی رسالت اور نبوت پر ان کا یقین نہیں تھا۔ خیر ادھر سے لوگ آئے، رسول اللہ کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوئی، معاہدہ ہوا، گفتگو ہوئی، شرائط لکھی گئی، اور جتنی شرائط انہوں نے کی رسول اللہ نے مان لی۔ امام حسن کی صلح میں تو یہ ہے کہ یزید کے باپ نے بلینک کاغذ پر سائن کر کے بھیجا تھا کہ آپ اپنی مرضی کی شرطیں لکھ لیں اور میرے ساتھ صلح کریں۔ جو اپنی مرضی کی شرائط لکھتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے۔ بلینک کاغذ بھیجا تھا اس نے سائن کر کے کہ جو چاہتے ہیں لکھ دیں، چونکہ وہ جانتا تھا ماننی تو میں نے ایک نہیں ہے۔ اور یہ اکثر جو کہتے ہیں کہ جو مرضی آپ کر لیں حضور، جو مرضی آپ کر لیں، ان کے من میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ماننی تو ان کی ایک بھی نہیں کرنے دے۔ بلینک کاغذ وہاں سے آیا تھا، حاکم شام نے بھیجا تھا امام حسن کی خدمت میں سائن کر کے کہ جو چاہتے ہیں آپ لکھ لیں، جنگ نہ کریں، میرے ساتھ صلح کر لیں، جو چاہتے ہیں۔ ادھر تو امام حسن نے اپنی مرضی کی شرائط لکھی تھی، اور میں بھی بیان کروں گا کہ وہ شرطیں کیا تھی۔ لیکن جب کفار و مشرکین نے رسول اللہ کے ساتھ شرطیں لکھی تو سب سے پہلے تو ایک معاہدہ لکھا گیا اور امیر المومنین کو بلایا۔ رسول اللہ نے یا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر بول اٹھے، مشرک ان کا نمائندہ بول اٹھا، اس نے کہا ہم اس خدا کو رحمان الرحیم مانتے ہیں، ہم تو خدا کو ہی نہیں مانتے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا کیا فائدہ؟ یہ جو کانٹریکٹ لکھا جا رہا ہے، یہ جو ایک معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اس کی ابتدا مولا علی سے کہا رسول نے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافروں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ اب رسول اللہ نے ضد نہیں کی، اسے کہتے ہیں دین کا پھیلانا، اسے کہتے ہیں اپنے ہدف پر نظر رکھنا، اسے کہتے ہیں اپنے مقصد پر نظر رکھنا۔ رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، نہیں مانتے، یا علی لکھ دو بسمک اللہم۔ اگر یہ اللہ کو رحمان رحیم نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم فتنہ نہیں چاہتے، کوئی بات نہیں، لکھ دو بسمک اللہم۔ مولا علی نے لکھ دیا بسمک اللہم۔ پھر حضور نے کہا یا علی لکھو کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ کے درمیان اور کفار و مشرکین کا نمائندہ اس کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ وہ کافر پھر بول اٹھے، انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھو محمد الرسول اللہ، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیچے سائن کرنے ہیں، دستخط کرنے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا۔ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو کیوں لکھیں محمد رسول اللہ؟ رسول نے پھر ضد نہیں کی، کہا یا علی کوئی بات نہیں، لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ یہاں پر مولا علی رک کے کہا یا رسول اللہ، جس ہاتھ سے علی نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا ہے، اس علی سے، اس ہاتھ سے علی اس رسول اللہ کو مٹائے گا نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو یا رسول اللہ لکھ دیا ہے، میری جان قربان ہو جائے گی آپ کی رسالت پر جو بعد میں ہوئی۔ یا رسول اللہ میں علی حیدر کرار۔ مولا علی کی مجبوریوں کو بھی سمجھے۔ مولا علی یہ 21 رمضان کی جو شہادت ہے، یہ تو ایک قتل ہونا ہے، یہ تو ایک شہادت ہے۔ مولا علی قدم قدم پہ شہید ہوئے ہیں، مولا علی ہر روز شہید ہوئے ہیں، 25 سال تو خاص کر ہر لمحے میں مولا علی شہید ہوئے ہیں۔ جو بندہ لڑ سکتا ہو، جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کے سامنے گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹتی ہو مولا علی کی ذوالفقار سے، وہ علی تلوار نہ اٹھائے، کیا یہ قتل ہونا ہے یہ نہیں؟ کیا یہ شہید ہونا ہے یہ نہیں؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، جس ہاتھ سے میں نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس ہاتھ سے علی کیسے مٹائے؟ کہا یا علی مجھے دو، میں لکھتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے وہ معاہدہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد ابن عبداللہ۔ یہ معاہدہ رسول اللہ نہیں لکھا، رسول اللہ نے۔ شرائط جو لکھی گئی وہ شرائط یہ تھی کہ اس سال آپ بالکل مکہ کے قریب آ چکے ہو، مکہ نہیں آنے دیں گے، اس سال واپس ہو جاؤ، اگلے سال آنا عمرہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا ہمیں منظور ہے، نہیں آئیں گے۔ اگلے سال جب آؤ تو سوائے تلوار کے کوئی ویپن نہیں لے کر آؤ گے، کوئی ہتھیار لے کر نہیں آؤ گے، اور جو تلوار لے کر آؤ گے وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، باہر نہیں ہوگی، تب مکہ میں داخل ہونے دیں گے۔
رسول اللہ نے کہا ایکسپٹڈ، مان لیتے ہیں. اچھا، تیسری شرط انہوں نے یہ لکھوائی کہ آپ جب مکہ آئیں گے تو یو کین ناٹ اسٹے مور دین 3 days. 3 دن سے زیادہ آپ کو مکہ نہیں رہنے دیں گے. 3 دنوں کے اندر اندر آپ نے جو کرنا ہے کر کے واپس مدینہ جائیں. رسول اللہ نے کہا ایکسپٹڈ. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہمارا مکہ والوں کا کوئی کافر، کوئی مشرک بھاگ کر آپ کے پاس آ جائے تو ہمیں حق ہے کہ آپ اس کو ریٹرن کریں گے، واپس کریں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر آپ کے لشکر کا، آپ کے ساتھیوں میں سے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. رسول اللہ نے کہا ایکسپٹڈ. ساری ان کی شرائط رسول اللہ نے قبول کر لی. اور ادھر مسلمان جو ہے وہ کہتے رہے کہ ہمیں تو آپ کی معاذ اللہ نبوت میں، رسالت میں شک ہو رہا ہے. اور پھر بعد میں رسول اللہ نے قربانی کی، مسلمان قربانی نہیں کر رہے تھے، جو رسول اللہ کو جو بعد میں اذیت دی گئی وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں اس پر، لیکن رسول اللہ نے ان کی شرائط کو مانتے ہوئے صلح کی. یہاں پر امام حسن کے زمانے میں تو امام حسن نے اپنی شرائط لکھی ہیں. سب سے پہلی شرط امام حسن نے لکھی، اور چونکہ وقت نہیں ہے اس پر ختم کر دوں گا اپنی گفتگو. امام حسن نے سب سے پہلی شرط لکھی تھی کہ میرے اور حاکم شام کے درمیان جو صلح کا معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا پابند ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا پابند نہ تھا. کیا مقصد ہے؟ اگر پہلی شرط میں ہی امام یہ لکھتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا پابند تھا، اس کا مطلب یہ کہ پہلے وہاں پر نہ قرآن پر عمل ہو رہا تھا اور نہ سنت پر عمل ہو رہا تھا. دوسری شرط امام حسن مجتبی نے لکھی کہ حاکم شام کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اپنے بعد کسی اور کو خلیفہ نامزد کرے. اس کو اختیار نہیں ہے، اس کے بعد کچھ ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. یہ حاکم ہے، یہ بادشاہ ہے، خلافت نہیں ہے اس کے پاس، امامت نہیں ہے اس کے پاس، الہی عہدہ نہیں ہے اس کے پاس. لہذا جس کے اپنے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہ کسی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرے. پہلے کی بھی اس نے خلاف ورزی کی، قرآن و حدیث کی بھی خلاف ورزی کی، دوسری شک کی بھی خلاف ورزی کی، اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ میرے بابا، امام حسن کی مظلومیت سنیں ذرا، میرے بابا پر جو 70 سال یا اس سے زیادہ جمعے کے خطبوں میں لعن ہوتی ہے، سب و شتم ہوتا ہے، میرے بابا کی جو کردار کشی ہوتی ہے، آج سے اس کو بند کرایا جائے گا. تیسری شرط امام حسن نے اصول میں یہ لکھی، یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا پابند ہوگا، اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. 70 سال یا اس سے زیادہ عرصہ جو میرے بابا پر یہ جو اوورال 70 سال کا عرصہ ہوتا رہا، امام کے زمانے میں تو کم تھا، لیکن جو 70 سال کا عرصہ جو ہے وہ آخر تک کہ جب بندو اس سے زیادہ وہ سب و شتم کراتا رہا. امام نے کہا کہ جو جمعہ کے خطبوں میں میرے بابا پر سب ہوتا ہے یہ بند کرایا جائے گا، جو کہ بند نہیں ہوا. اس شک کی بھی خلاف ورزی کی. امام نے کہا کہ جو کوفہ کا بیت المال ہے وہ ہمارے قبضے میں دیا جائے گا، چونکہ یہ اہل بیت کی دشمنوں کی کفالت کرتا ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی کفالت کریں گے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد کریں گے. جو اہل بیت کے چاہنے والے بھوکے ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے. جیسے کہ بعض افراد ہیں کہ جو کر رہے ہیں، خدا ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. ایسے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں، جو بھوکوں، جو ناداروں، جو مساکین کی خدمت کرتے ہیں. یہ امام حسن کی وہ شک تھی. امام نے کہا کہ بیت المال کی جو کوفہ کا بیت المال ہے وہ ہمارے قبضے میں آئے گا تاکہ ہم دشمنوں تک وہ مال نہ جانے دے، اہل بیت کے چاہنے والوں تک وہ مال پہنچے. اور پھر امام نے کہا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو امان دی جائے گی، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، انہیں جو ہے ان پر ظلم و تعدی نہیں کیا جائے گا. 2 یا 3 منٹ ہمارے پاس اور ہے اور اس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. یہ ساری شکیں جو امام نے لکھی، پہلی بات تو یہ کہ صلح کی ساری شرائط امام حسن مجتبی نے لکھی اور اس طرف سے تسلیم کی گئی. دوسری جو وجہ ہے اس صلح نامے کی، امام نے جنگ کیوں نہیں کی؟ ایک تو مصلحت خدا کی مصلحت یہ ہے، خدا چاہتا ہے امام حسن صلح کریں اور خدا چاہتا ہے امام حسین جنگ کریں. اگر کربلا میں امام حسن ہوتے تو جنگ کرتے، اور اگر اس وقت امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ صلح کرتے. امام حسن کے ساتھ بھی تو امام حسین ہے نا، بھائی کے ساتھ تو ہے. امامت اپنی ابھی نہیں چل رہی لیکن موجود تو ہے. اگر ان کے مزاج میں جنگ کرنا ہے تو اپنے بھائی کے خلاف جب ساری یہ مہم جوئی ہو رہی تھی، امام نے 1500 کا لشکر بھیجا تھا قیس بن سعد کی سربراہی میں شام کی جانب، اور چونکہ میڈیا ان کا تھا، سیاست ان کی تھی، پراپوگنڈا ان کا تھا، انہوں نے مشہور کر دیا
قیس ابن سعد کے لشکر میں یہ بات مشہور کر دی کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے، اور امام کے پاس مشہور کر دی کہ قیس نے حاکم شام کو مان لیا ہے. لہٰذا سیاست کر کے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اپنے لوگ جو امام کے ساتھ تھے، اپنے لوگ جو مولا علی کے خلاف صفین میں نہروانی بن گئے اور خوارج بن گئے، اور مولا علی کے خلاف جو تحکیم کے واقعے میں جو ہوا، وہی لوگ امام حسن کے نیچے سے مسلح، انہوں نے اپنے لوگوں نے مسلح، امام جہاں پر بیٹھے تھے وہ مسلح نیچے سے اپنے لوگوں نے کھینچ لیا اور امام کو زخمی کر دیا تھا، اور امام کافی دن مدائن میں ان زخموں کا علاج کراتے رہے. اب حالات ایسے تھے کہ جن حالات میں امام حسن مجتبیٰ کو صلح کرنا تھی، اور یہی حکم خدا تھا، اسی میں ہی مصلحت خداوندی تھی. اور کربلا میں سید الشہداء نے قیام کیا، چونکہ قیام کرنا ضروری تھا. اگر قیام نہ کرتے تو اس کے بعد یزید جو کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ وحی آئی ہے، نہ نبوت آئی ہے، لہذا سید الشہداء نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، امام حسن مجتبیٰ نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. امام حسن کے مقابلے میں کوئی آئے وہ باطل، سید الشہداء کے مقابلے میں کوئی آئے وہ باطل، اور امیر المومنین کے مقابلے میں کوئی مرد آئے، کوئی عورت آئے، جو آئے وہ حق پر نہیں ہے، اور جو حق پر نہیں ہے وہ باطل پر ہے. خداوند متعال ہماری اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے. آج کی افطار کے سپانسر جناب فراز حیدر جارچوی کے مرحومین، خاص کر ان کے والد بزرگوار سید الیاس حیدر ابن سید عباس حیدر، اور جناب منظر کاظمی صاحب کے تمام مرحومین، ان کے خانوادے کے مرحومین، آپ تمام کے مرحومین و مرحومات کو خدا اس کا اجر عطا فرمائے. خداوند متعال ان سب کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے. خداوند متعال نے جوار رحمت میں جوار ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جگہ میں رحمت فرمائے. ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے. ہم سب کے دلوں میں دین کی محبت، اہل بیت کی محبت کو جگہ دے. ہمارے دلوں سے خدا دنیا کی محبت کو نکال باہر پھینکے. ہم دنیا میں ہوں تو اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم دنیا میں ہوں تو اہل بیت کے کیمپ میں ہوں، اور ہم آخرت میں ہوں تو اہل بیت کی خدمت میں ہوں. خدا اہل بیت کی دشمنوں کو ہدایت کرے، اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو خدا انہیں نیست و نابود کرے. اور جو اہل بیت کے خلاف آج کل ٹی وی پر بیٹھ کر اور میڈیا پر بیٹھ کر اہل بیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، خداوند متعال ان کو ہدایت کرے، اور اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو خدا ان کو نیست و نابود فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. وقت آذان.